بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے انسان ایسا بنایا ہے کہ شادی کرنا اس کا ذہنی اور جسمانی تقاضا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، مرد ہو یا عورت دونوں ہی۔ ہمارے ہاں شادیاں پہلے تو بہت دیر سے، بہت لیٹ اور بہت تاخیر سے ہوتی ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے بچوں کی شادی کریں۔ ہمارے ہاں ماں باپ صاف کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تو یہ کماتا نہیں ہے، اور لڑکی والے بھی اس کے بغیر شادی نہیں کرتے۔ آپ جو حضرات ہیں آج سے 50 سال پہلے والے، ایمانداری سے بتائیے آپ کی جب شادیاں ہوئیں تو آپ کیا کما رہے تھے؟ آپ کی تو کمائی پر شادی نہیں ہوئی تھی، آپ کے تو والدین نے رشتہ کیا تھا اور شادی ہو گئی تھی۔ والدین کے گھر کے ایک حصے میں ہی آپ رہے، بچے تک ہوئے، والدین کھلاتے رہے۔ بیٹی کی شادی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے تو بیٹے کی شادی کر کے ایک بہو لے آئے، جس طرح بیٹی کھا رہی تھی اس کی جگہ یہ کھاتی رہے گی، گھر سے ایک آدمی چلا گیا، ایک کا اضافہ ہو گیا۔ نہ بھی بیٹی کی شادی ہو، بیٹا بڑا اس کی شادی کر دے، ایک فرد بڑھ جائے گا، ایک فرد کے اس سے کیا ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج لڑکی کو پورا الگ کمرہ چاہیے، اٹیچ باتھ چاہیے، اسے الگ ٹی وی چاہیے، اسے الگ کنیکشنز چاہیے، اسے پورا فرنیچر الگ چاہیے، اسے ایک شوہر ایسا چاہیے جو پورا گھر جتنا کما کر لائے اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دے۔ اگر ایسی چیز چاہیے تو ایسی چیز میں تو پھر ٹائم لگتا ہے۔ اب آپ کے سروں میں اگر چاندی کے تار جھلملا رہے ہیں تو وہ آپ کے اپنے مطالبات کی وجہ سے جھلملا رہے ہیں۔ اسلام تو قناعت کا درس دیتا ہے، قناعت کا سبق دیتا ہے۔ والدین رشتہ کریں گے، بچے سے پوچھ لیں گے، یہاں پہ ہوگا جی ٹھیک ہے، وہ لے کر آ جائیں گے، اللہ خیر سے شادی ہو جائے گی، چل پڑے گی۔ پہلے ایک آدمی کماتا تھا، 10 کھاتے تھے، گھر تب بھی چلتا تھا۔ اب 10 کماتے ہیں، گھر تب بھی نہیں چل رہے۔ حرص بڑھ گئی، ہوس بڑھ گئی، ہر آدمی کو ہر چیز الگ چاہیے، ذاتی چاہیے۔ اور جہاں شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں وہاں پر گناہ آسان ہو جاتے ہیں، اور یہی ہوا ہمارے معاشرے میں۔ ہمارا بچہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے شادی کرنی ہے، کر دیں۔ گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے کما کر لاؤ، پہلے کسی دھندے پہ لگو، پھر کریں گے تمہاری شادی، اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو جاؤ، ذمہ داری تو اٹھانے والے بن جاؤ۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا نکاح کر دو، آنے والی آئے گی، وہ اپنا رزق لے کر آئے گی، تو ظاہر ہے وہ تو کمانے نہیں نکل رہی، اس کے ہاتھ پر اس کا رزق آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے پورا رزق ہو پھر جائے گی وہ۔ ہمارے ذہن الٹے ہو گئے، ہمارے معیار الٹے ہو گئے، ہم نے کسی اور طرح سوچنا شروع کر دیا۔ شریعت ہمیں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس طرح سوچو۔ بچہ بالغ ہو جائے، اور چونکہ ہم جلدی شادی نہیں کرتے، ہم دیر کرتے ہیں، پڑھائی کے نام پہ، نوکری کے نام پہ، کمائی کے نام پہ ہم شادیوں میں دیر کرتے جاتے تو بچہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے والدین کو خبتی سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے میں زیادہ سمجھدار ہوں، تو پھر وہ والدین کے چنے ہوئے رشتے پر اعتماد نہیں کرتا۔ خالہ کے گھر میں، چچا کے گھر میں، تائی کے گھر میں، پھپھو کے گھر میں اگر رشتہ ہو رہا ہے تو یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، بہرحال اس نے کام تو کرنا ہے، کر لے گا، یہ اتنا لے آئے گا کما کر کے، وہ بیوی کو کھلا دے گا، اس کے مقدر کا آ جائے گا۔ ٹائم سے شادیاں کرنی چاہیے، اس میں بچیوں کا بھی بھلا ہے، اس میں بچوں کا بھی بھلا ہے، اس میں دونوں کا بھلا ہے، اس میں پورے خاندانوں کا بھلا ہے، اور کم عمری میں بچے مان لیں گے، آسانی سے شادی ہو جائے گی، ہمارے گھر ٹوٹنے سے بچیں گے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی، اور اپنے حال احوال اور معروضی حالات کے مطابق ایسے فیصلے کرنے کی جو اس سے کچھ ملتے جلتے یا قریب ہو، لیکن ہو یہ کہ ہم بچے اور بچیوں کی وقت پر شادیاں کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔